يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں محرم الحرام کے حوالے سے اور ایک علمی موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشدہ اور اس کے دلائل۔ تو اس موضوع کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ اس بات کا داعی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ راشدہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اپنا مقام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن حقائق اب اور ہیں۔ ہم نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے حقائق کی روشنی میں کرنا ہے۔ ہم نے فیصلہ اپنے من چاہی یا اپنے نفسانی خواہشات یا اپنے علاقے کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا اس قسم کی کوئی بھی ترجیحات ہمارے سامنے نہیں ہوں گے۔ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو اس وقت کے حالات تھے اور ان کو سامنے رکھ کر سیرت النبی کا مطالعہ کر کے، سیرت خلفائے راشدین کا مطالعہ کر کے ان تمام کو سامنے رکھ کے ہم کریں گے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشدہ ہیں، اور خلیفۃ بلا فصل جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر یہ سمجھیں کہ خلافت جو ہے یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے، کہ رسول نے فرمایا، بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب الصلاۃ میں، کہ میرے بعد انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، جو دلی بروہی جو بھی، اور جو کسی کے نبوت کے دعوے کو سننے کی کوشش بھی کرے گا کہ شاید میں سنوں اس کے اندر کوئی حق ہو، وہ بھی کافر ہو گیا، کیونکہ اس کو ختم نبوت پہ شک پڑ گیا۔ تو اس لیے اب آپ نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے۔ اب خلافت راشدہ جو ہے اسی چیز کا نام ہے۔ خلافت کئی قسم کی ہے، ایک خلافت راشدہ ہے جسے ہم خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، یعنی رسول اکرم کے طریقے کے مطابق خلافت کرنا۔ ایک خلافت بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے، خلافت فاطمیہ بھی ہے، اس لیے خلافت عثمانیہ بھی ہے، یعنی خلافتوں کی کئی آپ کو تاریخ میں مثالیں ملیں گی، لیکن اصل خلافت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، جو خلافت علی منہاج النبوہ، رسول اکرم کے طریقے کے مطابق جو چلتے تھے انہیں۔ تو یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں کہ دنیا انسانیت میں، تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ پہلے تو خلافت کا وجود ہی نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خلافت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ ایک خلیفہ، ایک نبی آتا، اس کے بعد اس کی وفات کے بعد دوسرا نبی، پھر تیسرا نبی، اور ایک ایک ٹائم میں سینکڑوں نبی ہوتے تھے، ایک ایک چک، ایک ایک گاؤں، ایک ایک بستی، ایک ایک قوم، ایک ایک قبیلہ، ایک ایک خیش، ہر کسی کا نبی علیحدہ ہوتا تھا۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 33 ہے، ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم نے پے در پے نبی بھیجے۔ تو اب خلافت علی منہاج النبوہ پہ سب سے پہلے فائد ہونے والے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کی ذات اقدس تھی۔ اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے بعض فرقوں کی طرف سے، خصوصاً اہل تشیع کی طرف سے، وہ بھی ہمارا اس مسلمانوں کا فرقہ ہے، آپ میں اختلاف ہیں بہرحال، تو اس کے لیے میں چند دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت، اور وہ دلائل جو ہیں تاریخی بھی ہیں، واقعاتی بھی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ وہ آپ کو واقعات پیش کروں جو خبر متواتر ہو۔ خبر متواتر سے یہ مراد یہ ہے کہ ایسی خبر کہ جو لاکھوں آدمی دیکھیں اور پھر آگے بیان کریں، پھر آگے بیان کریں، پھر آگے بیان کریں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی آج سے 1500 سال پہلے، 1445 سال پہلے آپ کی ذات اقدس تھی، اب اس کے لیے یہ خبر متواتر ہے۔ لاکھوں آدمیوں نے آپ کو دیکھا، انہوں نے لاکھوں آدمیوں کو آگے سنایا، انہوں نے لاکھوں آدمیوں کو آگے سنایا۔ اچھا، دور حاضر میں آپ دیکھیں گے، نیو یارک میں نے نہیں دیکھا،
لیکن مجھے خبر متواتر سے پتہ چلا نیو یارک ہے، کیونکہ لاکھوں آدمی دیکھتے ہیں روز، میں خبروں میں اس کے فوٹو دیکھتا ہوں، ان کی خبریں پڑھتا ہوں۔ ماسکو میں نے نہیں دیکھا، شنگھائی میں نے نہیں دیکھا، سنگ کیانگ میں نے نہیں دیکھا، کاشغر میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ سارا جو چیزوں پہ میرا یقین اتنا کامل ہے کہ میری کوئی آنکھ بند کر کے کہے جی تم بتاؤ کیا ماسکو ہے یا نہیں ہے، میں کہوں آنکھ کھولو نہ کھولو ماسکو ہے، تو یہ خبر متواتر ہے کہ جس پہ انسان عادتاً یقین کرنے میں مجبور ہو، عادتاً، عقل نہیں، عقل یار 100 بھیس بدل لیتی ہے، عقل کی بات ہے عادتاً۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے واقعات آپ کے سامنے جو خبر واحد نہیں بلکہ خبر متواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بیڑا فصل، یعنی خلاف فصل مراد ہے، رسول کے بعد پہلے خلیفہ وہ تھے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے خلیفہ علی کرم اللہ وجہ سے، تمام ہر نزدیک برابر ہے، تمام ہر نزدیک جو ہے خلفائے راشدین کے اعتبار سے برابر ہیں، البتہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام تمام صحابہ سے افضل ہے، لیکن خلافت راشدہ کے اعتبار سے تمام برابر، وہ بھی خلیفہ راشدہ، وہ بھی خلیفہ راشدہ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت راشدہ کے کچھ دلائل ہیں، اور کچھ دلائل وہ ہیں جو کہ آپ کی دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مکی دور میں تھے، کچھ دلائل ایسے ہیں جو کہ مدنی دور میں تھے، کچھ دلائل ایسے ہیں جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے دیے، اور کچھ دلائل ایسے ہیں جو کہ بعد میں ہیں۔ تو میں سارے دلائل آپ کے سامنے پیش کر کے پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں گا۔ دیکھیں اہل سنت ہے، اہل تشیع ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے عقل تو دی ہے، عقل کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور فکر نہیں کرتے؟ افلا ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں میں تمہارے تالے لگے ہوئے ہیں، سوچے سمجھ تمہاری بند ہو گئی، جو ہمارے آباء و اجداد نے کہہ دیا بس انا وجدنا آبانا علی امہ و انا علی آثارہم لمہرعون، بس جی ہمارے باپ جو شیعہ تھا میں بھی شیعہ ہوں، میرا باپ سنی تھا میں بھی سنی ہوں، میرا باپ اہل حدیث تھا میں بھی اہل حدیث ہوں، میرا باپ جماعت اسلامی تھا میں بھی جماعت اسلامی کا، میرا باپ بریلوی تھا میں بریلوی، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ہمیں غور و فکر کی قرآن جگہ جگہ دعوت دیتا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جو عقل سے کام لے لیتے ہیں میں ان کی عقل پہ گندگی ڈال دیتا ہوں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ یونس کی آیت نمبر 110، اور جو عقل نہیں استعمال کرتے میں ان کی عقل پہ گندگی ڈال دیتا ہوں، پھر وہ بس ہمیشہ تقلید کی روش پہ چلتے رہتے ہیں، اور دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ گروہ میں سے واحد شخصیت تھے کہ جو خود ایمان لینے کے لیے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہیں دی بلکہ خود آئے، اور اس وقت کوئی اور آپ پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ کو اپنے اسفار میں مختلف جگہوں سے پتہ چلا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھی داد بھائی اور بعد بھتیجے کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھے تھے، جو عیسائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس بیٹھے تھے، تو ان کی لونڈی ہے، اور اس نے کہا کہ ورقہ بن نوفل سے سنا ہے تیری بھتیجی کا خامد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا ہیں؟ ہاں، آپ فوراً چلے گئے، رسول کے پاس گئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نبوت دعویٰ، آپ نے ہاں میرے اوپر اللہ نے مجھے حکم دیا اس طریقے سے وہی نازل ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں کئی مرتبہ لوگوں کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ تم جو یہ بات کرتے ہو، میں نے جس کو سامنے ایمان پیش کیا اس نے لیت لال کیا، لیکن صرف ایک آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے میرے اوپر بغیر کسی چون چرا کے ایمان لے آئے اور اتنی میری مدد کی کہ آخر تک آپ نے فرمایا میں نے تمام کے احسان اتار دیے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ احسان نہیں اتار۔ اب یہاں دیکھیں، اس لیے آپ دیکھیں کہ سیرت النبی کے ماہرین ہیں وہ اس بات میں متفق ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے، بچوں میں سب سے پہلے علی کرم اللہ وجہ ایمان لے، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ مکہ کے اندر سب سے پہلی مسجد آپ نے بنائی، دنیا اسلام کی پہلی مسجد آپ کے گھر تھے جہاں بیٹھ کے آپ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور سب سے پہلے آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد یا رسول اللہ اب ہم اوپنلی جا کے علی اعلان تبلیغ کرتے ہیں۔ جب تبلیغ کے لیے گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ نے خطبہ شروع کیا تو اتنا مارا آپ کو کہ آپ کے آنکھوں منہ برابر ہو۔ خیر،
ہم آگے چلتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت کے لیے جس کو منتخب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ واحد قرآن مجید میں سورہ توبہ ان کا ذکر ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے جب دورے پہ جاتے تو آپ ساتھ ہوتے تھے، مختلف مقامات پہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور ساتھ دیا۔ اور جب آپ پہنچے ہجرت کر کے تو اس وقت 2 آدمی ساتھ تھے۔ آپ قبا سے کوئی 1 کلومیٹر دور صبح 9 بجے کے قریب پہنچے، گرمیوں کے دن تھے، اور وہاں پر ایک کھجور کے جھنڈ تھا، اس کے نیچے آپ بیٹھ گئے۔ ایک یہودی اپنے قلعے کی چھت پہ جب اس نے دیکھا، اس نے زور سے آواز انہوں نے کہا اہل مدینے والوں، جس کو تم چاہتے تھے وہ آئے بیٹھے ہیں۔ لوگ گئے، دیکھا تو 2 بزرگ بیٹھے ہیں، وہ نہ پہچان سکے، نئے نئے لوگ تھے، بھئی کون نبی ہیں، اب دونوں کو ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً پہچان گئے، اوہو یہ نہیں پہچان رہے، کھڑے ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ چادر تان کے سایہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے۔ 2 آدمی تھے، ٹھیک۔ اچھا، اس جگہ پھر ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زخم لگے اور صحابہ کرام اٹھا کے لے گئے، وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ کدھر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عبداللہ؟ آپ نے صحابہ سے کہا چپ کر کے بیٹھو، کوئی جواب نہ دیں، ان کو لگتے ہیں فوت ہو گئے۔ پھر انہوں نے کفار کے نزدیک حضرت رسول اکرم کے بعد جو پہلی شخص تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھے، پھر اس نے آواز لگائی کہ ابو قحافہ، ابو بکر صدیق کدھر ہے؟ چپ، ان کا وہ بھی مر گیا۔ پھر عمر فاروق نے آواز لگائی، ان کو وہ بھی مر گیا، چلو اب چلیں، بس اب ہم جیت گئے۔ یعنی کفار کے نزدیک بھی مکے کے اندر وہ دیکھ چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سب سے زیادہ اور لیزان ہے، تعلقات ہیں، اور جو نائب رسول کے ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس طرح غزوہ ذات السلاسل میں حضرت اس سے پہلے 6 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ یہ مکے کے بہت بہادر لوگوں میں سے تھے، جرنیل تھے سارے۔ آپ نے ذات السلاسل میں انہیں امیر بنا دیا، اپنا لشکر کا کمانڈر بنا دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ماتحت کر دیا۔ اب جب واپس پہنچے تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ ایک سوال ابھرا کہ شاید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا ہے ان تمام پر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام پر، بڑے بڑے جو جیل و قدر صحابہ تھے، سابقون الاولون اور عشرہ مبشرہ، ان پر کمانڈر بنا کے جو بھیجا، اس کی وجہ یہی ہے۔ تو حضرت عمرو بن عاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس گیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نزدیک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری ماں سب سے زیادہ محبوب۔ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مردوں میں سے پوچھا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہنے لگے میں خاموش ہو گیا، اس کے بعد میں نے پھر کوئی بات نہ کی۔ پھر آپ آگے چلیں، دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جب حج فرض ہوا 9 ہجری میں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امیر حج بن کے جانا تھا، لیکن آپ نے اپنی جگہ نیابت کے طور پہ، نائب کے طور پہ، آپ نے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جائیں، جا کر لوگوں کو حج کروائیں، اور آپ نے سنت ابراہیم کے مطابق سارا حج کروایا، سارے مناسک ادا کیے۔ اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی، پہلی 10 آیات، جن میں تھا کہ آج کے بعد کفار مسجد حرام میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس طریقے سے باقی سارے احکام تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنی اونٹنی دے کر بھیجا کہ جاؤ آپ جا کے ان آیات کا حج کے دوران آپ نے اعلان کرنا ہے۔ تو مدینے تھے تقریباً 20 کلومیٹر دور ارج ایک جگہ ہے، وہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رکے ہوئے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لے آئے، ان کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ 2-4 اور صحابی بھی تھے۔ جب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ علی کرم اللہ وجہہ پوچھا کہ حضرت علی آپ امیر بن کے آئے، مامور بن کے آئے ہیں؟ دیکھیں اطاعت نبی کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نہیں میں مامور بن کے آیا ہوں، میں امیر بن کے نہیں آیا۔ اور پھر بہت بڑی دلیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
حج تک مکے تک جاتے ہوئے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تمام نمازیں ابو بکر صدیق رضی اللہ پیچھے پڑھیں. حج کے دوران خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیا، مینا میں بھی دیا، عرفات میں بھی دیا، مزدلفہ میں بھی دیا، اور سنت ابراہیمی کے مطابق حج کروایا آپ کے نائب کے طور پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نائب کے طور پہ. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے 4 5 10 15 صحابہ کی ڈیوٹی لے گئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ان تمام آیات کو لوگوں کو سنا دو. انہوں نے سنا دیا. اور پھر مدینے واپس ہونے تک حضرت علی کرم اللہ وجہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے. یہ خبر متواتر ہے، کوئی 1 2 3 4 5 6 7 9 10 آدمی نہیں، سینکڑوں ہزاروں آدمی ساتھ تھے، اور ان سب نے دیکھا اور سب گواہی دیتے ہیں ابھی تک. میں آپ کے سامنے خبر متواتر پیش کر رہا ہوں. لہذا آپ ذرا اب غور کرتے جائیں کہ کون کون سے ایسے اشارات ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ آپ کے بعد آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا، اعلان بالسکوت، کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوں گے. پھر اس کے بعد ہم مزید جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 19 صفر المظفر کو بیمار ہو گئے حج سے واپسی کے بعد. جب سفر میں بیمار ہوئے تو 22 دن آپ بیمار رہے، اور 23ویں دن آپ کا وصال مبارک ہو گیا، اور آپ اپنے اللہ سے جا ملے ہمیں داغ مفارقت دے کر. تو آپ جب آئے تو آپ نے کوئی تقریباً 10 دنوں کے بعد آپ آئے، اور آپ نے آ کر تکلیف کے دوران امامت کرائی باقاعدہ. 5 نمازیں آپ خود پڑھاتے. تکلیف بڑھتی گئی حتیٰ کہ 10 دنوں کے بعد آپ نے کہا کہ 7 مختلف چشموں کا پانی میرے اوپر ڈالو. وہ جب ڈالا گیا تو آپ نے ایسے اشارہ کیا بس کافی ہے، بس اب ہو گیا. اور پھر آپ کی صحت کوئی ٹھیک ہوئی، آپ بہہ رہے، آپ نے بہر آ کے خطبہ ارشاد ہوا. صحابہ کرام خوش ہو گئے، ادھر ادھر سے جہاں پتہ چلا سارے بھاگتے آ گئے، دوڑتے آئے. وہ تو جان نثار تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اقوال پہ عمل کرنے والے تھے، صرف باتوں میں نہیں کہ نعت کہہ دی اور اس کے بعد باقی اپنی مرضی ساری اور پھر میلاد کر دیا، باقی زندگی میں اپنی مرضی نہیں، زندگی کے تمام امور کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھال دیتے تھے. اور یہی اصل میں عشق مصطفیٰ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ پڑھا، اس کے بعد شہداء احد کا ذکر کیا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انصار کم ہوتے جا رہے ہیں اور مہاجرین بحر سے آتے آتے مدینے میں بڑھتے جا رہے ہیں. انصار میرے راز کی جگہ ہے، ان کی تکریم کرو، ان کے بڑوں کی عزت کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا اختیار کرے یا آخرت. اس نے آخرت اختیار کر لی ہے. یہ بات جب آپ نے کہی تو کوئی صحابی نہ سمجھ سکے کہ آپ نے کیا بات کی ہے. آپ ساری تاریخ کی، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ، سارے صحابے چپکے سے دیکھ رہے ہیں. صرف واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے اور رونے لگ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، آپ کے بعد ہم کیسے زندہ رہ جائیں گے. تمام صحابہ کہنے لگے کہ ہم حیران رہ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آدمی کی بات کر رہے تھے، یہ بزرگ کی رونے لگ گئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. آپ نے کہا ابو بکر اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، بس زیادہ بات مت کرو. آپ خاموش ہو گئے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال مبارک ہو گیا تو پھر صحابہ نے سمجھا اوہو، اس کو سمجھنے والے صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ اپنے بارے میں بات کر رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا. اب دیکھیں علمی دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ترین کون آدمی تھا؟ سارے صحابہ میں سے کوئی نہ سمجھ سکا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں سارے. اب یہ آپ سارے دیکھیں نا، یہ کلابیں ملاتے جائیں، 1 2 3 4 5 6 ہر نمبر جو ہے وہ دیتے ہیں بھی کس کو دینا ہے. پھر آپ نے کہا کہ مسجد میں جتنے دروازے ہیں، مسجد نبوی میں لوگوں نے گھر بنائے ہوئے تھے تو اس کے ارد گرد، اور اس کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے تو اپنے گھر سے سیدھا مسجد نبوی میں آ جاتے تھے. اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر بھی تھا، ابو بکر صدیق گھر بھی تھا، اور بھی کئی تھے. تو اب میں مسجد میں جتنے دروازے سارے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خطبے میں کہا جس میں سینکڑوں لوگ موجود تھے.
اور آپ نے کہا میں کسی کو نہیں جانتا جو میرے اوپر میری صحبت اور میرے اوپر مہربانی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اور میں نے تمام کے احسان اتار دے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ اتارے گا، میں نہیں اتار سکا۔ اور میں اگر کسی کو اپنا دوست بناتا، خلیل بناتا، تو ابوبکر صدیق کو بناتا، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بنایا۔ اب یہ ساری باتیں دیکھ لیں آپ۔ اس خطبے کے بعد پھر آپ کی نکاحت بڑھتی گئی، حتیٰ کہ 8 ربیع الاول کو آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے تھے۔ اب آپ نے کیا کیا کہ نماز پڑھانے کے لیے آپ نے حکماً حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہا کہ آ کے نماز پڑھائیں میری جگہ، حکماً۔ اب دیکھیں کہ حج کی نیابت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نماز کی نیابت کون کر رہے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اور کیا اشارے ہوں؟ عقل مندوں کے لیے تو اشارے کافی ہوتا ہے، عاقل را اشارہ کافی ہے، اور یہاں تو اشارات ہیں۔ تو 4 دن حضرت ابوبکر رضی اللہ، 5 دن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذی الحج سے لے کے 8، 9، 10، 11، 12 5 دن آپ نے نماز پڑھائی۔ اچھا، جب آپ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں محترمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ایسے نہ کریں، وہ بڑے رقیق القلب ہیں، جب آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوں تو رونے لگ جائیں گے اور کہیں گیری نہ پڑیں۔ نہیں آپ نے انہیں حکم دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی اور جو ہماری ماں تھی حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی۔ جب حضرت حفصہ نے یہ بات کی تو آپ کو غصہ چڑھ گیا، آپ نے تم عورتیں جو وہ زنانان مصر اتحاد کر کے نہیں ہو سکتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھائیں گے۔ یہ ایک نقطہ اپنی خواہش پہ نہیں ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ موجود تھے، امین الامت ابو عبیدہ جراح موجود تھے، حضرت علی کرم اللہ موجود تھے، عمر فاروق موجود تھے، عثمان موجود تھے، سارے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ موجود، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے جلیل القدر صاحب موجود۔ اس کے بعد ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں تھے، ذرا لیٹ ہو گئے، تو حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آواز سنی، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو آپ نے جو پردہ ہٹایا تو دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، ابو قحافہ کے بیٹے کے علاوہ کوئی میری جگہ پہ نماز نہیں پڑھا سکتا۔ دیکھیں، اور یہ بات آپ نے 2 مرتبہ کہی اور بڑے غصے سے کہی۔ تو اس کے بعد پھر اب کوئی باقی گنجائش رہ سکتی ہے کہ خلیفہ فضل کوئی اور ہوگا کہ میرے بعد خلیفہ، سارے آپ اشارات دے کے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ کی وفات مرد الموت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ کام ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا میں ذرا ٹھیک ہو جاؤں، تم چند دنوں کے بعد آنا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کی حالت تو ایسی نہیں، اگر آپ نہ رہے تو آپ نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تمام آ کر ان سے مل لینا۔ ان تمام چیزوں کے یہ بخاری، ابو داؤد، ابن کثیر کی تاریخ البدایہ والنہایہ، اس کے میں حوالے سے ساری باتیں کر رہا ہوں، کہ اپنی طرف سے نہیں باتیں کر رہا ہوں، جو مجھ سے حوالہ مانگا میں اس کو حوالہ دے دوں گا۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کو صبح آپ نے نماز پڑھائی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 یا 11 بجے قریب آپ فوت ہو گئے، وصال مبارک ہو گیا، آپ اپنے خدا سے جا ملے۔ اب تمام صحابہ کرام اپنے اوسان خطا کر بیٹھے، ان کو یقین نہیں آتا تھا، پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فہیم شخص نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا کہ جو کہ اگر رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے گئے تھے، رسول اللہ ایسے گئے، پھر واپس آئیں گے اور یہاں کفار اور مشرکین کی گردنیں کاٹیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ گھر جا کے بیٹھ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر جا کے چھپ گئے، پریشان سارے۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح نماز جب پڑھی تو نماز پڑھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹائے، دیکھا تو سارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صفیں بنی ہوئی تھی، تو آپ بڑے خوش ہو گئے، چہرے پہ مسکراہٹ آ گیا۔ صاحب نے سمجھا شاید آپ آ رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہٹنے لگے۔ آپ نے کہا نہیں ٹھہرو، بس میں نہیں آ رہا، آپ نماز پڑھائیں۔ آپ کو تسلی ہو گئی کہ جیسے رسول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز کی نیابت میں
میرا حق ادا کر دیا، اس طریقے سے میرے بعد خلیفہ بن کر بھی یہ میرا حق ادا کر دیں، اس وجہ سے آپ خوش ہو رہے تھے۔ تو آپ پھر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کا گھر جو تھا مدینے سے کوئی 10 کلومیٹر دور قباء کے ساتھ ایک بستی میں تھا، وہاں آپ کو اطلاع ملی، آپ فوراً آئے۔ آ کے آپ نے دیکھا سارے صحابہ کرام، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی ادھر رو رہا ہے، کوئی کس سے، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ آپ سیدھے گئے، آپ کے آسان خطا نہ ہوئے۔ دیکھیں، واحد شخصیت تھے، واحد شخصیت، اور یہ تمام واقعات اہل تشریح کی کتاب میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بوسہ دیا، اور باقی جو تھے بہرحال آپ نے فرمایا کہ آپ پہ 2 موتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر واپس آئے، واپس آ کے آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ دینے لگا، حضرت علی کرم اللہ بول رہے تھے، آپ نے فرمایا علی چپ، معذرت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے تھے غصے میں، آپ نے فرمایا عمر چپ کر جاؤ، وہ چپ نہ ہوئے۔ آپ ذرا پرے ہو کے آپ نے الحمدللہ وکفا والصلاۃ خطبہ دیا۔ خطبہ دے کے آپ نے جو بات کی، آپ نے کہا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے وہ فوت ہو گئے، جو اللہ کی بات کرتے ہیں تو حی القیوم۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل رسل افہم مات و قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے اوپر گھڑوں پانی پڑ گیا، میں نے کہا میں کیا موقف لے کے کھڑا ہوں، اور میں وہیں میرے پاؤں جواب دے گا، میں نیچے بیٹھ گیا۔ اور پھر صحابہ کرام تمام کو پتہ چل گیا اب کیا کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی خطبے میں کہا، اسی خطبے میں انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے چلے تھے، ہم اس مشن کو زندہ رکھیں گے، اور جو تلواریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیام سے باہر نکالی تھی وہ نیام کے اندر نہیں گئی، ابھی ویسے ہی ہیں، ہم انشاءاللہ فتوحات کا دروازہ جوڑ کے رکھیں۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھ لیں آپ کہ اتنے بڑے دلائل، اور اس کے بعد پھر ثقیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ جس میں آپ خلیفہ ہو گئے، خلیفہ ہو کے واپس آئے، واپس آ کے پھر آپ نے کوئی عصر کے وقت آپ واپس پہنچ گئے، کوئی زیادہ دیر نہیں لگی، کوئی 2 4 5 6 دن لگے، گھنٹے ڈیڑھ کی نشست، اس میں اختلافات تھے، اختلافات ختم ہو گئے۔ اختلافات ہونا انسانی فطرت کا خاصہ ہے، اور جو اختلافات کے بعد متفق ہو جائے وہ اصل میں انسان ہے، جو متفق نہ ہو وہ انسان نہیں ہے۔ سارے متفق ہو گئے، آپ خلیفہ بن کے واپس آ گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یار رسول کو کہاں دفن کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہی اس کی جائے دفن ہوتے ہیں، 4 پائی ہٹاؤ یہاں قبر کھودو۔ آپ نے انہیں تمام کو یہ گائیڈ کیا، کسی اور نے گائیڈ نہیں کیا۔ پھر پوچھا نماز جنازہ کیا ہے؟ انہوں نے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر سب سے پہلے نماز جنازہ آپ نے پڑھی، حضرت عمر، حضرت علی کرم، حضرت عبیدہ بن جراح سارے آگے آگے تھے، پھر پیچھے اسی کمرے میں صفیں بنا لی، اور پھر آپ نے بتایا بھائی کس طرح نبی کی نماز جنازہ پڑھتے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جو تھیں، اس کے بعد پھر پہلی بیعت جو آپ کی ہوئی تھی وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوئی تھی، اور دوسری بیعت جو ہوئی تھی وہ آپ کی مسجد نبوی میں ہوئی۔ اور مسجد نبوی میں جب بیعت ہوئی تو صبح دوسرے دن صبح سویرے آپ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ میں نے کل جو بات کی تھی میں نے نہ قرآن میں دیکھی ہے نہ حدیث میں دیکھی ہے، میری غلطی تھی وغیرہ وغیرہ بہرحال، اور اب ان کو ہم نے خلیفہ چن لیا، آپ تمام ان کی بیعت کریں۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ اٹھ کے ممبر رسول پہ بیٹھیں، تو رسول حضرت ابو بکر سے نہ اٹھے، دوسری مرتبہ کہا نہ اٹھے، تین سخت سے کہا بیٹھیں، آپ کیوں نیچے بیٹھے ہیں؟ تو پھر اٹھ کر بیٹھے، لیکن بیٹھے کیسے؟ ممبر کے آپ کو 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، تیسری سیڑھی پہ رسول اکرم کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ دوسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ آپ نے کہا کہ یہ تیسری سیڑھی جو ہے یہ اس پہ بیٹھنا شان رسالت پہ، گستاخ رسالت کی گستاخی ہے، اور ساری عمر پھر آپ نے تیسری سیڑھی کو بند ہی کروا دیا۔ تو گویا کہ اب یہ بات کرنا کہ کو خلیفہ بلا فضل کون ہے، تو پہلے خلیفہ راشدہ جو تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے دن آپ نے پھر خطبہ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ جو لوگ میری بیعت پہ نادم ہے، واللہ میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کبھی بھی یہ شوق نہیں تھا، نہ میں نے سوچا تھا کہ میں خلیفہ بنوں گا، میرا تو خیال تھا یہ ابو عبیدہ بن جراح، حضرت عمر یہ خلیفہ بنے گا، میں ان کا نائب بن کے کام کروں گا، تو وہ میری بیعت سے آزاد ہیں، اور میں اپنا ان کا نائب بن کے کام کرنے کو تیار ہوں، آپ آزاد ہیں۔ تو اس وقت کون کھڑا ہوا؟ میرے پاس حوالہ موجود ہے، تو اس وقت مستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے، حضرت علی کرم اللہ جو کھڑے ہوئے،
اور ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اور انہوں نے ایک اپنا پاؤں ممبر رسول پہ رکھا اور کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ آپ کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کو ہٹانے کا سوچ سکتا ہے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا تھا، آپ آگے کریں اور سارے کام کریں، ہمارا تعاون آپ کے ساتھ۔ یہ خبر متواتر ہے۔ پھر میں اس کو آگے آخری واقعہ بن کے پھر میں غدیر خم کی طرف بھی آتا ہوں کہ پھر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خلیفہ ہوں، میں وصی و رسول اللہ ہوں، میں خلیفۃ بلا فصل۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی دور میں بھی، حضرت عثمان رضی دور میں بھی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت بھی آپ نے کہا، جب لوگ گئے آپ کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد کہ آپ خلیفہ بنے، تو آپ نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، پہلے اصحاب بدر اصحاب احد کو بلاؤ، جس کے بارے میں فیصلہ کریں گے میں اس کا نائب بن کے کام کروں گا، اگر میرے بارے میں کریں گے ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ جب خلیفہ بن گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ، تو وہ کوفہ دارالخلافہ لے گئے، تو ایک دو کوفہ کی مسجد میں، یہ بھی مستدرک حاکم میں حدیث ہے باقاعدہ، کوئی مسجد آپ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ صحابہ کرام میں سب سے بہادر کون تھے؟ لوگوں نے کہا جی آپ۔ نہیں، میرا کام تو یہ ہے کہ جو میرے مقابلے میں آیا یا جس نے میرا نبرداد ہوا، میں نے اس سے نپٹ لیا، اس کو گرا دیا۔ پھر کہنے لگے اصل بہادر وہ ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے الفاظ۔ اور حضرت علی فرمایا کہ بدر کے میدان میں جب عریش پہ رسول میں بیٹھے، عریش میں ایک ہم نے اوپر چھپر لگا دے، اس رسول میں بیٹھے تھے، تو حضرت علی کرم اکیلے تلوار لے کے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکیلے تلوار لے کے رسول حفاظت کرتے رہے، اور جو کفار ہو رہا تھا اور تلوار لے کے اس کے بھاگ جاتے۔ اور پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ مکہ میں کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی کرم جو اتنا روئے، چادر اوپر ڈالے منہ پہ کہ ان کی ریش مبارک تر ہو گئے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے دور خلافت میں۔ تو یہ دلائل ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل جو ہیں وہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حق چار یار حق ہیں بالکل، باقی صحابہ کرام بھی حق ہیں، صرف حق یار نہیں، باقی سب حق ہیں، اور یہ صحابہ تمام رسول اکرم تربیت یافتہ تھے۔ اور پھر غدیر خم پہ موقع پہ جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی کرم اللہ یمن بھیجا تھا۔ یمن میں انہوں نے بیت المال بالکل ایسے تقسیم کیا جس طرح تقسیم کرنے کا حق تھا، اور اس میں رائے رخصت نہیں، رائے عظیمت رکھی۔ اس سے چند صحابہ ناراض ہو گئے، اور انہوں کے خیال تھا کہ ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ ان میں حضرت بریدہ اسلمی اور ان کے ساتھ چند صحابہ تھے۔ آپ نے حضرت علی کرم فرمایا کہ آپ آ جائیں ادھر اپنا حج کرنے کے لیے مکہ، تو سارے صحابہ بھی ساتھ آئے۔ وہاں آئے تو رسول اللہ نے شکایت کی حج کے موقع پہ، آپ نے کہا اچھا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ پھر شکایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی احتساب کیا جائے، محاسبہ کیا جائے۔ آپ نے ساری بات سنی، آپ نے دیکھا بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے رائے عظیمت اختیار کیا، رائے رخصت اختیار نہیں کی، باقی تو ٹھیک ہے، کوئی اس میں بےایمانی نہیں ہے، کوئی اس میں بدنیتی نہیں ہے، کوئی اس میں بدعملی نہیں، کچھ بھی نہیں تھے۔ تو مکے سے جب آپ چلے تو آپ واپسی پر تو 18 ذی الحج کو آپ پہنچے غدیر خم میں، ایک جگہ تھی اور وہ کنواں تھا، وہاں پہ آپ نے اسٹے کیا۔ جب آپ وہاں پہ رکے تو حضرت بریدہ پھر آ گئے اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے یا رسول اللہ آپ نے حضرت، اور وہ صحابہ بھی ساتھ تھے، تو ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر حضرت علی کرم وجہ سے نہیں پوچھا، تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی بھی یہ کیا صحابہ میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ ان کو ہاں جی، انہوں نے ہمارے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ پھر آپ نے اسی وقت خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ من کنت مولا فعلی جو مولا، جو میرا دوست ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھی دوست ہوگا۔ اس کا ہر حدیث کا پس منظر دیکھا جائے گا، پیش منظر دیکھا جائے گا، بدلتے منظر نامے میں اس کے ان حالات کا مطالعہ کر کے پھر اس سے اخذ کیا جائے گا۔ مولا کا معنی دوست ہوتا ہے، مولا کا معنی حبیب ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آپ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ مصر میں جنگل میں گم ہو گئے کہیں، تو آگے شیر آ گیا، تو انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہوں۔
اب رسول آقا بن گئے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام بن گئے, نعوذ باللہ من ذالک, نہیں, بلکہ میں آپ نے شیر سن, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوست ہوں, شیر اسی وقت بھاگ گیا. تو قرآن مجید میں سورہ تحریم میں ہے کہ اگر انہوں نے آپ کو طلاق دی تو پھر فَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ تو پھر مولا جبریل اور اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام اور والملائکہ اور والمومنین تمام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہوں گے. اب یہاں مولا سے مراد کیا ہے؟ رسول سرپرست بن گئے سارے. تو اس لیے یہ جو غدیر خام ہے اس کا پس منظر ہے, اس جو عید غدیر مناتے ہیں یہ اس کی کوئی یعنی کوئی وجہ ہوتی. رسول اللہ کہتے ہیں جی میرے بعد حضرت علی کرم اللہ جو کوئی اس قسم کا جھگڑا ہوتا, کوئی اس قسم کا کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو آپ نے ایک ان کی غلط فہمی کا ازالہ کریں, پھر غلط ازالہ ہو گیا, پھر تمام نے بعد میں معذرت کی, ٹھیک ہے جی جب یہ حضرت علی کرم اللہ جو من کنت مولا فعلی جو مولا جو اس کا میں دوست ہوں, حضرت علی کرم اللہ اس کے دوست ہیں, کہ ٹھیک ہے جی رسول ہم آپ پہ راضی ہیں, رضیت باللہ رب و بالاسلام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. تو اس کا پس منظر یہ اس سے یہ اخذ کرنا کہ اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وصی بنایا اور ان کو اپنا خلیفہ بنایا اور ان کو بعد ان کی خلافت کا اعلان کیا. خلافت کا اعلان بند کمرے میں تو نہیں ہوتا. اب اتنے سارے صحابہ کرام جو آپ کے ساتھ تھے, 10,000 پہلے گئے تھے, 10,000 میں سے 5,000 تو واپس آئے ہوں گے, 5,000 تو ادھر عرب مکے کے ساتھ جو قبیلے تو ادھر چلے گئے. تو جو 5,000 ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں یہ کہتا. تو اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے شواہد پیش کی, اس سے یہ بات ایک عقل مند کے لیے کافی ہے کہ وہ سمجھ لے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اشارتاً یہ بات کہہ گئے تھے, عبارتاً کہہ گئے تھے, عبارت النص, اشارت النص, دلالت النص, اقتضاء النص, ہر طریقے سے رسول نے یہ بات کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے, اور وہ بنے اور انہوں نے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے, اور ہر موقع پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کی مدد کی. منکرین زکوٰۃ کے لیے, مانعین زکوٰۃ کے لیے جب آپ ایک مرتبہ خود گئے, دوسری مرتبہ جانے حضرت کل روک لیا, آپ کی آپ رکاب پکڑ لیے, کیونکہ آپ نہ جائیں. کیوں میں کیوں نہ جاؤں؟ کہ آپ سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, اور جیسے جنگ احد میں رسول نے آپ کو روکا تھا, اس طرح یہاں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ نہ جائیں. اکثر روایت میں آپ رک گئے ان کے کہنے. حضرت برتی کی ہر عمل میں آپ نے حصہ لیا, حضرت عمر رضی اللہ سارے موقع پہ حصہ لیا, حضرت علی عثمان ہر جگہ حصہ لیا. پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی کہ وہ جو تھے اپنے دل میں لے کے پھرتے رہے, الیاذ باللہ, دل میں کچھ تھا باہر کچھ تھا, ہو ہی نہیں سکتا یہ. تو سامعین, حاضرین, ناظرین, یہ چند دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ متعین کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.